اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والصلاۃ والسلام علی رسول کریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ السلام علیکم گھر والوں، خاندان والوں، انشاءاللہ آپ سب خیریت سے ہیں، محفوظ ہیں اور ایمان سے تندرست ہیں انشاءاللہ۔ ماہ رمضان آنے والا ہے تو اس پہ ذرا سا میں کچھ خیالات میں چاہتا تھا کچھ اپنا ذکر کروں، انشاءاللہ کچھ اس میں فائدہ آپ سب کو پہنچے گا اور مجھے بھی پہنچے گا تو انشاءاللہ تو اچھی بات ہے، اور کچھ غلطیاں ہوں تو اسے مجھے معاف کر دے گا۔ اللہ میاں کی آیت ہے سورہ بقرہ میں، رمضان کی آیت جو ہے اس میں اللہ میاں کہتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان فمن شہد منکم الشہر فلیصمہ ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون۔ آسان اردو میں اس کا ترجمہ، ماہ رمضان وہ ہے جس میں قرآن اتارا گیا جو لوگوں کو ہدایت کرنے والا ہے، اور جس میں ہدایت کی اور حق و باطل کی تمیز کی نشانیاں ہیں۔ تم میں سے جو شخص اس مہینے کو پائے اسے روزے رکھنا چاہیے، ہاں جو بیمار ہوں یا مسافر ہوں اسے دوسرے دنوں میں یہ گنتی پوری کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کا ارادہ تمہارے ساتھ آسانی کا ہے، سختی کا نہیں۔ وہ چاہتے ہیں کہ تم گنتی پوری کر لو اور اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی ہدایت پر اس کی بڑائیاں بیان کرو اور اس کا شکر کرو۔ یہ رمضان کی آیت ہے، معافی چاہتا ہوں اردو میں اتنی صحیح نہیں ہے تو غلطی کی معافی، لیکن یہ ہم جب رمضان کا سوچتے ہیں تو ایک خوشی ہوتی ہے کہ ایک برکت والا مہینہ جس میں اللہ میاں بہت سی آسانی پیدا کرتے ہیں۔ ایک آسانی یہ کہ اللہ میاں جو ہیں شیطانوں کو بند کر دیتے ہیں، اور وہ جو وسوسے ہوتے ہیں وہ نہیں ہوتے، تو پھر عبادت کرنے میں اور اللہ کی جو اچھے کام کرنے میں آسانی ہوتی ہے۔ یہ جیسے اللہ میاں کہتے ہیں یہ مہینہ قرآن شریف کا ہے، یہ وہ وقت ہے کہ جس پہ ہم جو سب جو ہیں قرآن مجید پہ کی تلاوت کرتے ہیں، اس کی پھر ترجمے سے اگر پڑھیں تو اسے سمجھتے ہیں، اور اس کا مقصد یہ ہے کہ ہم اپنی جو زندگی کے مقصد سے پھر جڑ جائیں، جو اللہ میاں نے جو ہمیں بتا دیا ہے کیا کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا ہے، اور جنت کی جو خواہش ہے اس کو کیسے حاصل کریں، اس کو کیسے پورا کریں، تو قرآن شریف میں ہمیں یہ سب مل جاتا ہے۔ اس کو قرآن شریف ہمیں بتاتا ہے کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا ہے، کس چیز کی طرف جانا ہے، کس چیز سے پرہیز کرنا ہے، اور اس کی وجہ سے زندگی آسان ہو جاتی ہے۔ اور یہ ایک مہینے کی ٹریننگ ہوتی ہے جس میں آدمی روزے بھی رکھ رہا ہے، عبادتیں بھی کر رہا ہے، نمازیں بھی پڑھ رہا ہے، دعائیں بھی مانگ رہا ہے، کہ اگلے جو 11 مہینے میں جو امتحان آئیں گے اس کی پھر ہمیں اس کے اندر ہمارے پاس ایک اسٹرینتھ ہوگی، ایک قوت ہوگی ان ساری مشکلات سے لڑنے کے لیے، کیونکہ ماہ رمضان میں ہم نے اپنی پوری پریکٹس کری ہوئی ہے۔ ایک جب ہم اس آیت پہ اور بھی غور کریں تو ہم یہ پاتے ہیں کہ یہ سورہ بقرہ کی آیت ہے، اور جب ہم یہ تصور کرتے ہیں سورہ بقرہ کے بارے میں تو ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ سورہ بقرہ جو ہے وہ ایک مدنی سورہ ہے، یعنی یہ جب رسول صلی اللہ علیہ وسلم مکہ شریف سے ہجرت کر کے مدینہ شریف چلے گئے تھے تب یہ قرآن یہ آیتیں نازل ہوئی تھیں، اور یہ بہت ایک اہم چیز ہمیں بتاتا ہے کہ قرآن شریف جو ہے مکہ شریف میں اس کا ایک انداز کچھ اور تھا، مدینہ شریف میں جو قرآن شریف نازل ہوا تھا تو اس کا انداز کچھ اور تھا۔ مکہ شریف کی آیاتیں جو مکی آیاتیں کہتے ہیں ان کا انداز، ان کی جو خاصیت یہ ہے کہ وہ ہمیں بتاتے ہیں ایمان پہ جڑے رکھنا، اللہ میاں کی عبادت کرنا، اور ایمان کی جو قوت ہے اس کو رکھنا، اور یہ جو بنیادی ایمان کی باتیں ہیں یہ ہم مکی صورتوں میں پاتے ہیں۔ مدنی آیتوں میں یہ ہے کہ اس میں چونکہ اب
احکام جو ہیں، جو کرنا چاہیے کیا نہیں کرنا چاہیے، یہ سب ہم اس میں پاتے ہیں، یہ سب نازل ہوتی ہیں مدنی آیتوں میں۔ اس کا مقصد، اس کا وجہ یہ ہے کہ جب مدینہ شریف میں جب رسول صلی اللہ علیہ وسلم و صحابہ اکرام داخل ہو گئے تھے، تو یہ ایک، یہ سمجھیں کہ ایک نیا ملک شروع ہو گیا ہے، ایک مسلمانوں کا ایک ملک شروع ہو گیا ہے، مطلب ایک نیشن بن گیا ہے۔ اور جہاں ملک ہوتا ہے، جہاں نیشن ہوتا ہے، مطلب یہ ہے کہ پھر ہمیں معاشری احکامات ضروری ہو جاتی ہیں، ضروری ہو جاتے ہیں، کیونکہ ایک دوسرے سے پھر ہم ایک ملک میں کیسے رہیں، کیسے ہم اپنا ایک دوسرے سے تعلق رکھیں، ہمارا قانون کیا ہوگا، ہماری ہم انصاف ایک دوسرے کے ساتھ کیسے کریں گے، ہم ایک دوسرے کے حقوق کیسے ادا کریں گے، اور پھر ایک تو علیحدہ ایک اپنی عبادت ہوتی ہے، پھر ایک معاشری عبادت ہوتی ہے، اس کو کیسے پورا کریں گے۔ ہم سب ایک اپنے جو جیسے بطور مسلمان جو ہیں، ہم اپنا مقصد کیسے پورا کریں گے، کیونکہ ہمیں معلوم ہے اکیلے تو ہم کر نہیں سکتے، ہمیں ساتھ جڑ کے کام کرنا ہے۔ تو مدنی آیتوں کی یہ خاصیت ہے کہ یہ ہمیں بتاتے ہیں ایک نیا ملک اور ایک امت کیسے بنی جاتی ہے اور کیسی جڑی جاتی ہے، عبادت کے ذریعے سے، ہمارے عملوں کے ذریعے سے، ہمارے معاملات کے ذریعے سے ایک ملک بنتا ہے۔ اور سورہ بقرہ میں اگر ہم اور دیکھیں تو ہم یہ پاتے ہیں کہ اللہ میاں جو ہیں قرآن شریف میں بنو اسرائیل کا بڑا ذکر کرتے ہیں، اور بنو اسرائیل کا اس لیے ذکر کیا جاتا ہے کہ ایک ہمارے لیے وہ مثال ہیں۔ ہم مسلمانوں سے پہلے ایک امت تھی بنو اسرائیل کی، جن کے اوپر بہت سے انبیاء آئے، ان کی پھر کتابیں بھی آئیں، اور اس میں اس بنو اسرائیل میں بھی بہت سے اچھے لوگ تھے، جو عبادت گزار لوگ تھے، اللہ کو ماننے والے تھے، اور پھر اپنے انبیاؤں کی کے اتباع کرنے والے تھے۔ لیکن بہت سے اس میں ایسے بھی تھے جنہوں نے اللہ کی حکم کو توڑا، اس پہ انبیاؤں کے سے اختلاف کیا، اور اس حد تک کہ کچھ انبیاؤں کا بھی قتل بھی کیا۔ تو جہاں اللہ میاں کا ایک ہاتھ ان کے اوپر تھا، ایک رضامندی تھی، دھیرے دھیرے انہوں نے اپنے عملوں کے ساتھ اللہ کا غضب یعنی اللہ کا غصہ حاصل کر لیا۔ اور اللہ میاں قرآن شریف میں یہ ترتیب کے ساتھ یہ ہمیں بتاتے ہیں، اور اس میں سے اور پھر دھیرے دھیرے یہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ ایک جہاں اللہ میاں نے ایک امت کو چھوڑا، انہوں نے ایک دوسری امت کھڑا کر دیا، جو امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے، امت مسلمہ جو ہے، اور اس کی ایک مثال، اس کے ایک سمبولک یہ سمجھیں طریقہ یہ تھا بتانے کے لیے ایک نیا امت کھڑی ہو گئی ہے کہ سورہ بقرہ میں ہم یہ ایک آیت ہے جس میں قبلہ بدل گیا ہے، یعنی جو قبلہ پہلے ہم مسجد الاقصیٰ یعنی جروسلم یعنی القدس کی طرف ہم نماز پڑھتے تھے، سورہ بقرہ کی آیت آئی اور تب سے ہمارا قبلہ مکہ شریف کی طرف ہو گیا۔ اب آپ کو لگے گا کہ یہ یہودیوں کو، بنو اسرائیل کو کیا فرق پڑے گا، لیکن وہ قرآن شریف میں خود بتائے گا کہ اللہ میں بتاتے ہیں کہ یہودی کھڑے ہو گئے غصے میں کہ یہ کیا ہو گیا، کیونکہ ان کو معلوم تھا کہ یہ سمبولک ایک بہت بڑا بدلاؤ آیا ہے، جہاں پہلے ایک سب لوگوں کی توجہ مسجد الاقصیٰ تھی، یہودیوں کا یہودیوں کا وہ بڑا سمبولک جگہ ہے، اور مطلب یہ ہے کہ جہاں کہ پہلے یہودیوں کی ایک سپیریورٹی ہوتی تھی، ایک ان کا ہاتھ اوپر ہوتا تھا کہ ہاں چلیے آپ سب مسجد الاقصیٰ کی طرف عبادت کرتے ہیں، اور ہم کب سے کر رہے تھے، لیکن اب یہ بدل گیا ہے۔ تو یہ یہودی سمجھ گئے تھے کہ یہ جو ہے کہ یہ ایک بہت بڑا بدلاؤ آیا ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ جب روزے کی آیتیں آئی ہیں، پہلے رمضان سے پہلے جو ہم مسلمان روزے رکھتے تھے، لیکن وہ رکھتے تھے یہودیوں کے، جس دن یہودی روزے رکھتے تھے اس دن مسلمان بھی روزے رکھتے تھے۔ اس کی ایک مثال یہ ہے کہ محرم کے مہینے میں ہم ایک روزہ رکھتے ہیں عاشورہ کے دن، وہ اس لیے رکھی جاتی ہے کیونکہ اس دن اللہ میاں نے موسیٰ علیہ السلام کو فرعون سے بچایا تھا، اور یہ ہمیں معلوم ہوا تھا یہودیوں سے،
رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا تھا کہ یہودی کچھ دن اس دن روزہ رکھ رہے ہیں، ان سے پوچھا گیا کہ آپ یہ کیوں رکھ رہے ہیں، انہوں نے اپنی وجہ بتائی، تو انہوں نے کہا یہ مسلمانوں کو زیادہ حق ہے اس دن روزہ رکھنا، تو اور ہم نے رکھا، اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے رکھا، اور یہ بھی کہا کہ اگلے سال اس کے 2 دن رکھیں گے۔ لیکن یہ جو روزے ہیں یہ اب رمضان کی حکم کے بعد یہ سب روزے نفل عبادت میں آ گئیں، اور رمضان کا جو مہینہ ہے یہ آپ کے فرض عبادت میں آ گئے۔ یہ کہنے کا پورا مقصد یہ ہے کہ یہ آیت صرف اپنے ایک شخص کے اوپر نہیں آئی ہے، بلکہ ایک امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ آئی ہے، ایک امت پہ آئی ہے۔ تو ایک ہمیں یہ خیال رکھنا ہے، اور میرے خیال سے جہاں تک میں اپنے جو تدبر کر رہا تھا ان آیتوں پہ اس وقت پہ، کہ ہم سب اپنی اکیلے عبادت ضرور کر لیتے ہیں، ہم روزے بھی رکھ لیتے ہیں، ہم نماز بھی پڑھ لیتے ہیں، ہم زکوٰۃ بھی دے دیتے ہیں، اپنے صدقہ بھی دے دیتے ہیں، لیکن ایک عبادت جو ہمارے اندر شاید کمی ہے، اور عبادت وقت بھی ہے، کیونکہ اس کی بہت ضرورت ہے، خاص ہمارے ہندوستان پاکستان میں بھی، کہ ایک عبادت جو ایک امت کو بڑھانا، ایک امت کو جوڑنا، ایک امتی بننا، ایک یہ خیال ہونا کہ میں صرف میں اور میرے بیوی اور میرے بچے نہیں ہیں، لیکن میرے خاندان بھی ہے، اور صرف خاندان بھی نہیں، میرا علاقہ بھی ہے، میرا شہر بھی ہے، میرا ملک بھی ہے۔ ایک امتی، جب آدمی یہ سوچتا ہے کہ میں ایک امت سے جڑا ہوا ہوں، پھر وہ اپنی ذمہ داری بھی ایسی پوری کرتا ہے بطور امتی کے۔ مطلب یہ کہ صرف میں اپنی عبادت نہیں دیکھوں، پھر یہ بھی دیکھوں کہ میرا پڑوسی کے پاس اتنا کھانا ہے کہ وہ اپنا روزہ بھی رکھ سکے اور اپنا توڑ بھی سکے، اس کے پاس سحری میں کچھ ہے کھانے کو۔ اور یہ صرف رمضان کے وقت میں نہیں ہے، بلکہ یہ پورے رمضان میں جو ٹریننگ ہو رہی ہے، پھر وہ یہ خیال پورے سال رکھے کہ ایک امتی بننے کا مطلب یہ بھی ہے کہ جو میں نفل عبادت کرنے جا رہا ہوں تراویح پڑھنے مسجدوں میں، اور ہمیں یہ معلوم ہے کہ ہمارے علاقے میں کرونا پھیلا ہوا ہے، کیا پرہیز کرا جا سکتا ہے؟ کیونکہ اگر مجھے لگ گیا تو میں گھر والوں کو بھی لگا سکتا ہوں، اپنے علاقے والوں کو بھی لگا سکتا ہوں، اور اگر ہمارے پاس ویکسین نہیں ہے یا ہمارے اندر وہ قوت نہیں ہے اس کووڈ سے لڑنے کے لیے، تو بہت سے ہمیں معلوم ہے کتنے لوگوں کی طبیعتیں خراب ہوئی ہیں، اور بلکہ ان لوگوں کی جانیں بھی جا چکی ہیں۔ ایک امتی بننے کا مطلب یہ بھی ہے کہ جب ہم صدقہ خیرات کریں تو اس کی صحیح جگہ کریں۔ ایک امتی کا مقصد یہ بھی ہے کہ ہم اپنی زکوٰۃ پوری کریں اور اپنے پیسے کو کا حق دیں، اور اپنے جو مال ہے اس کا پورا حق ادا کریں، اس میں زکوٰۃ دینا ضروری فرض ہے ہمارے اوپر۔ ایک امتی کا مطلب یہ بھی ہے کہ وہ ایک دوسرے سے محبت سے بات کریں، اپنے ایک دوسرے سے خیال رکھیں۔ ایک امتی کا مطلب یہ بھی ہے کہ ہم دوسری کی زمینیں نہ کھائیں، ایک دوسرے کا اپنے جو وعدے ہیں انہیں پورا کریں، اور جھوٹ نہ بولیں۔ یہ فساد پھیلانے کی وجہ ہوتی ہیں، جہاں فساد پھیلتا ہے وہاں ایک معاشرہ خراب ہوتا ہے۔ ایک آپ انسان کے خلاف کام نہیں کرتے ہیں، آپ پورے ایک معاشرے کے خلاف کام کرتے ہیں جب جھوٹ اور برائی پھیلی جاتی ہے۔ یہاں اللہ میاں یہ بھی کہتے ہیں کہ فتنہ قتل سے بھی برا ہوتا ہے، کیونکہ قتل ایک شخص کو کبھی ختم کر دے، وہ شاید اس کی فیملی کو ختم ہے۔ فتنہ ایسی چیز ہوتی ہے کہ ایسا لگتا ہے کہ پورے علاقے میں آگ لگ گئی۔ اور امتی کا خیال ہونا، یہ خیال رکھنا، اس کا حصہ یہ بھی ہے کہ ہم ہماری جو فیملی ہے، ہمارے اہل و عیال ان کا، یعنی ہمارے بیوی بچوں، ان کا بھی خیال رکھیں، ان سے بھی پوچھیں بھئی کیا حال ہے، خوش ہو، کیا مسئلے ہیں، کن چیزوں سے تم گزر رہے ہو، اور اپنا وقت دیں۔ چاہے آپ ماں ہو یا باپ ہو، آپ جو ہے اپنے بچوں کو خاص وقت دیں، ایک دوسرے کو وقت دیں۔ اور یہ بھی سمجھ لیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو امت ہے، اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں اپنی امت سے بہت ہی محبت کرتے تھے، اس حد تک کہ جب وہ سدرۃ المنتہا میں جب گئے، رسول اللہ میاں سے جب وہ ان کی گفتگو ہوئی، تو وہاں بھی اللہ میاں رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بھولا نہیں۔ السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، مجھ پہ بھی سلام، اور جو صالح عبادت گزار ہیں ان پہ بھی سلام۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بھولا نہیں۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو اپنی زندگی میں ہم سے محبت کا اظہار کیا۔ انہوں نے کہا اپنے صحابہ اکرام سے، میں اپنے بھائیوں کو
مس کرتا ہوں، یعنی میں چاہتا ہوں کہ میں ان سے ملاقات ہو۔ تو صحابہ کرام سمجھ گئے، کہنے لگے کہ ہم آپ کے بھائی نہیں ہیں۔ انہوں نے کہا نہیں، آپ لوگ ہمارے صحابہ ہیں، آپ نے مجھے اپنی زندگی مجھے دیکھ لیا ہے، میں ان لوگوں کی بات کر رہا ہوں جو میری اتباع کریں گے، میرے فرما بردار ہوں گے، لیکن وہ کبھی مجھ سے مل نہیں پائیں گے، نہ مجھ سے ملاقات کری ہوگی انہوں نے۔ تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بتا دیا کہ آپ اور ہم سے ان کو بڑی محبت ہے۔ اس حد تک جب وہ اسراء معراج میں بھی گئے تو ابراہیم علیہ السلام نے اپنے نبی رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ یا محمد اپنی امت والوں پر میرا سلام بھیج دینا۔ یعنی اتنی امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر اتنی رحمتیں ہیں، اتنی اعلیٰ درجے پہ ہے۔ اور علماء یہ بھی کہتے ہیں قرآن شریف میں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے جو کافر ہیں ان کے ساتھ بڑے شدت سے پیش آتے ہیں، اور اپنی امت والوں کے ساتھ، مومنوں کے ساتھ، مسلمانوں کے ساتھ بڑے رحم، بڑے حلیم طریقے سے ملاقات کرتے ہیں، ان سے تعلق رکھتے ہیں، ان سے بڑی محبت تھی۔ تو اس لیے جب ہم اپنی بیوی، اپنے بچے، اپنے شوہر، اپنے والدین، اپنے جو کزنز ہیں، خاندان والے ہیں، جب ہم یہ دیکھیں ان کو تو اس نظریے سے دیکھیں یہ سب جو ہیں اگر مسلمان ہیں یہ امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے حصے دار ہیں، اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا سلام اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ان سب سے جڑی ہوئی ہے۔ تو جب ہم جب ایک دوسرے سے جب تعلقات رکھیں، معاملات رکھیں، تو بڑے بھائی ڈر کے رکھنا، بڑے سنبھال کے رکھنا، کہ ایک نہ ایک دن ہمیں سوال کرنا پڑے گا، علمیہ کو جواب دینا ہے، اور ہم سے سوال ہوگا کہ بھائی تم نے اپنے نبی کے امت والوں کے ساتھ کیا تعلق رکھا، کیا خیال رکھا۔ اور جب ایک دن ایسا نہ ہو کہ ہم رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آئیں، وہ روز کوثر پہ ہمیں پانی دینا چاہیں، لیکن کچھ ایسے بھی بد نصیب لوگ ہوں گے جہاں جو فرشتے ان لوگوں کو وہاں سے ہٹا دیں گے اور کہیں گے یہ لوگ اس پانی کے اس قابل نہیں ہیں، انہوں نے یہ جرم کرے اپنی زندگی میں۔ تو میرے عزیزوں، میرے بزرگوں، میرے بھائی بہنوں، اس ماہ رمضان کو آپ کو بہت بہت مبارک ہو۔ اس میں صرف اپنی جو فرض عبادت جو ہے وہ آپ ضرور کریں، اور بڑے محبت اور اس کے توجہ کے ساتھ کریں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی آپ خیال رکھیں، اس پہ تدبر کریں انشاءاللہ کہ میں ایک امتی کیسے بنوں، اور ایک امتی ہوں تو اس کا میں اپنا پورا حق کیسے ادا کروں انشاءاللہ۔ تو یہ تھوڑی سی کچھ باتیں تھیں، بات لمبی ہو گئی ہے۔ آپ سب کو ماہ رمضان کی بہت بہت مبارک ہو۔ اللہ آپ سب کو عبادتوں کو قبول کرے، آپ کے روزوں کو، آپ کی نمازوں کو، آپ کے قرآنوں کو، مجھے اور ہم سب کو آپ اپنی دعاؤں میں شامل رکھیے گا انشاءاللہ آپ لوگوں سے جلد ملاقات ہوگی۔ جزاک اللہ خیراً، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔